نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ شریعت میں شادی کا کیا حکم ہے، شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم جو آج کل کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ نکاح کے موضوع پہ ماشاءاللہ کافی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، تو آج جو شادی کا طریقہ کا رسم و رواج جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہوگی۔ پہلے نکاح کے بارے میں ایک دو حدیثیں جو ہیں وہ سن لیں ذرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بیان ہو رہی ہے اب، اور یہ سنن ابی داؤد میں 2046، بخاری شریف میں 5065 اور 1905، ترمذی شریف میں 1081، سنن نسائی میں 2241 اور ابن ماجہ میں 1845، یعنی سیاستہ کے تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ پھر آپ نے اس کی دو وجوہات بتائی ہیں کہ نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ نگاہ کو بہت پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کی خوب حفاظت کرنے والی چیز ہے، یعنی جو نظر ہے وہ دوسری غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں اٹھتی جب انسان نکاح کر لیتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے جو سب سے ضروری چیز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو اخراجات برداشت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو نکاح کرنا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس کا بہت فائدہ ہے نکاح کرنے کا، یہ ایک نسل کو آگے بڑھانے کا طریقہ بھی ہے شرعی جو شریعت نے اجازت دی ہے، اور انسان کے اپنے شرم و حیا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کی نظر جو ہے وہ بھٹکنے سے رک جاتی ہے، اور انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح کے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے ہیں، ویسے نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 2047 یعنی پچھلی حدیث سے اگلی والی یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف میں 5090، مسلم شریف میں 1466 اور ابن ماجہ میں 1858 انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی۔ میں پہلے بڑی دفعہ یہ درخواست کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب حدیث کی کتاب کھولیں تو نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کسی کتاب میں کسی چیپٹر میں اور وہی حدیث دوسری کتاب میں کسی اور چیپٹر میں ہو سکتی ہے، نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایت یہی ہوگی، روایت انشاءاللہ اس میں فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میں آپ کو نمبر بتائے ہیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنا پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا کرنا چاہیے۔ پہلا ہے اس کا مال، دوسرا ہے حسب نسب یعنی خاندان، تیسرا ہے خوبصورتی، اور چوتھا ہے دینداری۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہ نکاح کرتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ عورت میں یہ جو خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں جو سب سے اہم خوبی ہے وہ ہے کہ عورت دیندار ہونی چاہیے، فرما بردار ہونی چاہیے، تابع دار ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد میں 2050 اور سنن نسائی میں 3229۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اچھے خاندان کی ہے، خوبصورت ہے، مگر اس کو اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا شادی مت کرو۔
پھر دوسری دفعہ آیا، اس نے دوسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، آپ نے دوسری دفعہ بھی منع کر دیا کہ اس سے شادی مت کرو۔ وہ تیسری دفعہ پھر آیا، آپ نے فرمایا کہ خوب جننے والی اور محبت کرنے والی، یعنی محبت کرنے والی اور خوب زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری قوموں پہ فخر کر سکوں۔ یہ تو کچھ ہے نکاح کے بارے میں، اور یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ نکاح میں کن عورتوں کو بھی یک وقت نہیں رکھا جا سکتا، یہ کون سے محرم والے رشتے ہیں۔ اس میں بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اور 2 سکی بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، اور کافی رشتے اس میں ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکی ہے، آپ اسی چینل پہ سن سکتے ہیں۔ اور ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ حدیث سن لیں آپ، بخاری شریف میں 2039 اور 5138 اور 5167، یہ 3 جگہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ترمذی شریف میں 1094 اور سنن ابی داؤد میں 2109، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1907 نمبر پہ، اور مسلم شریف پہ ہے 1427۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان نمبروں پہ یہ حدیث موجود ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پہ پیلے رنگ کا نشان تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گٹلی کے برابر سونے کے حق مہر کے عوض ایک انصاریہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ نے مبارکباد دی اور کہا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ کرو، یعنی ولیمہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، ولیمہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں جو ہمارے رواج آج کل ہو چکا ہے، ہمارے تو بہت برے برے رواج شادی میں آ چکے ہیں، اس میں سب سے بڑا رواج یہ ہے کہ ولیمے میں ہم غریب لوگوں کو نہیں بلاتے، صرف امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، بخاری شریف میں 5177 اور سنن ابی داؤد میں 2742 نمبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی 1913 نمبر پہ انشاءاللہ موجود ہے۔ یہ تو کچھ نکاح کے بارے میں، ولیمے کے بارے میں تھے۔ اب جو ہماری خرافات ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے شادی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، غریب آدمی تو شادی کرنے کے بارے میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر کوئی چیز بیچے گا، فروخت کرے گا یا وہ قرض لے گا تو پھر شادی کر سکتا ہے، ورنہ شادی کرنا تو ایک خواب بن چکا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو شادی کا طریقہ بتایا وہ تو بہت آسان ہے، وہ تو بہت ہی آسان ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی پہ کوئی 300-400 مہمانوں کو بلانا جو ہے یہ غلط بات ہے، اور اتنے لوگوں کو لے کے لڑکی والے گھر چلے جانا یعنی برات کی شکل میں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے لڑکی والوں کے ساتھ۔ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اب کیا کہا جائے کہ 2-2, 3-3, 400 لوگوں کو اکٹھا کر کے تو برات کی شکل میں لڑکی والوں کے گھر لے جایا جاتا ہے، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح اتنے لوگوں کا انتظام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں یا کیا کچھ کرتے ہیں وہ، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ لڑکی والوں کو تنگ کرنا، جو اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے اب، اور وہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ وہ کسی نے بہت پیاری بات کہی تھی، مجھے یاد آ گئی ہے کہ اگر کسی نے بکری کا بچہ بھی پالا ہو پیار سے تو وہ بھی کسی کو نہیں دیتا، اگر بکری کا ایک بچہ لاڈ اور پیار سے پالا ہو تو وہ بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو ایک شخص جو اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے، اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہے آپ کی نسل بڑھانے کے لیے، اپنی بیٹی دے رہا ہے آپ کی نسل بڑھانے کے لیے، تو آپ اس کو تنگ کیوں کرتے ہیں پھر؟ اور دوسرا یہ ہماری جو شادیوں کا ماحول ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو یہ حالات ہیں کہ کسی شادی پہ جانے کو دل نہیں کرتا، کوئی شریف انسان کسی شادی کے فنکشن میں جا بھی نہیں سکتا،
پہلے تو وہاں ایک بےہودہ قسم کا میوزک لگا ہوتا ہے، جو میں حیران ہوں کہ وہاں پہ کس طرح لوگ بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ کوئی 2-3 گھنٹے جو فنکشن ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کا وہاں اونچی آواز میں میوزک لگا دیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہمارے ماحول بن چکا ہے شادیوں کا، کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے یا غیر مسلموں کی شادی ہے. پردے کا تو کوئی رواج ہی نہیں رہا اب. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. خواتین کے جو لباس ہوتے ہیں وہ اب کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. ان کا جو بناؤ سنگار ہوتا ہے، جو ان کو اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے، لیکن وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر کے جاتی ہیں. شادیوں کا جو ماحول ہمارا ہے، وہ اس میں اسلام نام کی تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. جو بھی رسمیں ہیں، جو بھی رواج ہیں، وہ سارے غیر مسلموں کے ہم نے اپنا لیے ہیں. اور ساری عمر جس بیٹی یا جس بہن کو بہت چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کو اس دن نمائش کے لیے سب کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے بے پردہ. وہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے فنکشن میں، تصویریں اترتی ہیں. جن لوگوں نے کبھی اس کے شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی، وہ بھی اس کو دیکھتی ہیں، پھر تبصرے کرتے ہیں. تو کئی دن بعد تک تبصرے ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں کی بہن یا فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بیوی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے. تو ان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اگر بیٹی کو اس دن نہ سامنے سب کے لا جائے، نکاح ویسے بھی ہو سکتا ہے، اس کا وہاں اسٹیج پہ آ کے بیٹھنا ضروری تو نہیں ہوتا. اور دوسرا کہ کچھ خواتین کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جو بناؤ سنگار ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے. وہ حدیث ہم روایت کر چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت خوشبو استعمال کر کے باہر جائے اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ زانیہ عورت کی طرح ہے. زانیہ عورت کی طرح ہے وہ. تو مشاہدے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت ہی کم خواتین ہیں جو گھر میں اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہوں. بہت کم ایسی خواتین ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی. لیکن جب کہیں جانا ہو تو پھر تو وہ اوور ہو جاتی ہے چیز. یہ جو ہمارے معاشرے میں مرد حضرات دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ جو عورت اور مرد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو اٹریکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو پیار محبت ہے، یہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. وہ میں ایک ڈاکٹر کا انٹرویو سن رہا تھا کچھ دن پہلے. لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کا انٹرویو آ رہا تھا. تو بہت پیاری اس نے بات کی. اس نے کہا جی ایک مریضہ میرے پاس آئی. اس نے کہا جی میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، رات کو دیر سے آتا ہے. تو وہ کہنے لگی میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ کیا تم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہو؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ میں نے اس مریضہ سے سوال کیا کیا تم کپڑے بدلتی ہو روز جب تمہارے شوہر کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے؟ تم اپنے بال بناتی ہو؟ تم تیار ہوتی ہو؟ تم کتنے دنوں بعد نہاتی ہو؟ تم اپنے ناخن صاف رکھتی ہو؟ کہنے لگی جب یہ میں نے چیزیں دیکھی تو مریضہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو وہی بات ہوئی تھی کہ وہ مان گئی پھر کہ میں یہ چیزیں بالکل نہیں کرتی، میں اپنے شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتی، میں اپنی طرف توجہ دیتی ہوں. تو مرد پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ بہت نازک رشتہ ہے، یہ بہت ضروری رشتہ ہے. میں جو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں سارے، خواتین خاص طور پہ، کہ اپنے شوہر کے لیے آپ کا بناؤ سنگار ہونا چاہیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے، نہ کہ دوسروں کو نمائش کے لیے ہونا چاہیے. شادی کو ہم نے ایک مسئلہ بہت بڑا بنا لیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں اور کھانے کا جو ضائع ہوتا ہے وہاں پہ، اگر فرض کریں 10 کلو کھانا تیار ہوا تو اس میں تقریباً 5 کلو ضائع ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تو کھانے کی تہذیب بھی نہیں ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. نماز کی پابندی کریں اور کسی کو تنگ نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق گزارنے کی اور اپنا ہر کام ان کے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.